اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر عافیت کا معاملہ آپ کے ساتھ ہمیشہ چلتا رہے، اور علم سیکھنے کا مقصد اس پر عمل کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، جنت کو حاصل کرنا ہو، آمین یا رب۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں موقع دیں گے اگر ہم دین کو، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ دین کو آگے بڑھانا ہے، سکھانا ہے لوگوں کو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کے اوپر بھی ہم سبھی کو عمل کرنا ہے۔ تو خالص نیت کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بہترین ان سب اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ آگے بھی یہ کام کرائیں گے لوگوں سے۔ چلیں اللہ کے فضل و کرم سے لاسٹ سورہ تک پہنچ گئے ہیں، جس میں سے ایک پارٹ ہمارا ہو بھی گیا ہے، تفسیر تھوڑی سی اس کی باقی رہتی ہے بس۔ اور اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ فاسٹ کر سک پا رہے ہوتے ہیں اور جلدی سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے، شروع میں جو عربی کے تھوڑے پیٹرن یا طریقہ یا اردو یا زبان کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن اب اللہ نے اسے آسان کر دیا ہے، اور دعا ہے کہ فاسٹ چل سکے۔ چلیں تلاوت لیتے ہیں، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج شاید جی انشاءاللہ تو بیچ سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ اس کے بعد سے متقین لوگ کی شروع ہے، ان للمتقین مفازا۔ اس میں بھی لگ بھگ آپ دیکھ رہی ہیں پارٹ ہیں، آج جہاں سے شروع کیا وہاں سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی تفسیر ہو چکی، آگے بڑھنا ہے اس لحاظ سے یہیں سے شروع کیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھنا شروع کیا ہوا تھا، جس میں سے آیات ان کی لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، یہاں تک آ کے پھر ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کی بات اتنے سے اس میں شروع کری ہوئی ہے۔ اور پھر جب جہنم لائی جائے گی تو گھات لگائے ہوئے تو طغیان یہ للطاغین، طغیان لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ 21 سے جو ہے وہ پھر 30 تک جہنمی لوگ
یہ چیز اس میں دکھ رہی ہے. تفسیر ہم لوگوں نے کون سے پیج تک لی؟ پچھلے شیئر پہ دیکھتے نہیں، اس میں تو اس طرح سے نہیں ہوگا. استاذہ 11 آیت تک کے لی تھی آپ نے. تفسیر 11 تک ہو گئی الحمدللہ. چلے آگے بڑھتے ہیں. دونوں ورک شیٹ کے پیج یہیں تک ہی ہوگا نا انشاءاللہ عظمیٰ. آیت نمبر 20. جی اس میں سے بھی لیں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے کیا؟ نہیں میم. جی اسکرین شیئر ہوئی. جی الحمدللہ ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11 تک الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے. آیت نمبر 11 ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اس سے پہلے ہم لوگ نے دیکھا کہ عن ما آیت نمبر 1 کہ کس چیز کے بارے میں یتساءلون وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. عن من اباؤٹ، نبا من خبر، عظیم بڑی خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس میں وہ لوگ خود ہی اختلاف میں ہیں، الگ الگ رائے ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں. سیعلمون، وہ لوگ جان لیں گے، جلدی ہی پتہ چل جائے گا. ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں. جو اختلافات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا اصلیت. پھر یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں. الم نجعل الارض مہادا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ مہادا بچھونا، آرام کی جگہ، بیڈ، ان سب چیزوں کے اندر آ جاتا ہے. والجبال اوتادا، اوتاد وتد شاید ہوتا ہے، جی نیچے لکھا ہے میخے والا نا. تو جبال کو اوتاد بنایا، پہاڑوں کو میخوں والا بنایا تاکہ زمین ہلے نہیں. وخلقناکم ازواجا، اور تم کو جوڑا پیدا کیا. تو اس جوڑے کا ہونا کسی بھی شکل میں، ویسے تو نر مادہ ہی یہاں پر مراد ہے. اور اکیلا انسان کیسا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی ہو اس کا ساتھی، تو بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے جو اللہ نے یہاں پر گنائی ہی ہے کہ تم کو جوڑے میں پیدا کیا ہے. ایک کا کام یہ ہے ایک دوسرے سے انسیت ڈال دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا تمہاری رات کو سباتا، نیند آرام کا ذریعہ. نو مانے نیند، سباتا آرام کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، سباتا کے معنی جو آیت نمبر 9 کی ایکسپلینیشن میں ہم نے دیکھا تھا، کٹ کرنے ہوتے ہیں اصل میں. سباتا قطع، لیکن اس کی ایکسپلین کے اندر جا کر کے دیکھیں گے، ورنہ اس ورڈ کی ایکچوئل میننگ آرام یا آرام کا ذریعہ وغیرہ نہیں. اسی لیے دیکھیں پورا لکھا ہوا آرام کا ذریعہ اس طرح سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کٹ کر دیا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر انسان جو ہے وہ سکون اور آرام کی کا وقت اس کا وہ ہو جاتا ہے. وجعلنا اللیل لباسا، نیند اور رات، یہ دو آیتوں میں الگ الگ آیا ہوا ہے، یعنی ہمارے جو ریسٹ کا اور رات اس سے ریلیٹ ہے، اس کا کافی سارا یہاں پہ ہمیں سمجھ ملتی ہے. اسی طرح لباس کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو. لباس وہ ہوتا ہے جو انسان
کہ ہر چیز کو ڈھانک لیتا ہے، چاہے عیب ہو چاہے کچھ بھی ہو، تو اگر کپڑا ہوتا ہے سطر ڈھک جاتا ہے، سمجھ لیں اس طرح کی بات ہے، یعنی بڑی بات ہے، لباس جو ہے وہ بڑی چیز ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو لباس کہا ہے، الحمدللہ۔ وجعلنا النہار معاشا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن کو کام کا ذریعہ بتایا۔ معاش مانے کمانے کا وقت جو ہوتا ہے، کام کرنے کا ٹائم بتایا۔ تو چاہے آدمی ہے تو اس کو باہر جا کے کام کرنا ہوتا ہے، عورت ہے تو اسے گھر کے کام کرنا ہوتا ہے، اور بھی بچوں کی دیکھ بھال پرورش اور بھی سبھی کام ہوتے ہیں۔ تو کام کا وقت جو ہے اصل وہ یہ بتایا گیا ہے۔ دن کو آیت نمبر 11 تکوینی یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنانے کے طور پر روشن بنایا ہے دن کو۔ کون معنی ہوتا ہے بنانا، تو تکوین کون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دنیا کی ہے الگ اس کو بھی کہتے ہیں، کون دنیا کو بھی کہا جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ تو اسی بنائی ہوئی ٹائپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا ہے تاکہ لوگ کسب معاش یعنی کہ روزگار کمانے کے لیے جد و جہد کر سکیں۔ ان میں سے ہر ایک یعنی آیت نمبر 12 جو ہے، اچھا آگے چلے گئے، دن اور رات کی بات اس میں ہو گئی۔ آیت نمبر 11 کے بارے میں ہی لکھا ہے، دن کو معاش بنایا ہے اور رات کو ڈھانپنے والی جو بنایا تھا، پردہ کرنے والی، اس لیے سے لباس کہا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے تمہارے اوپر 7 اسٹرانگ، اس سے مراد آسمان ہے، 7 آسمان جو کہ پختہ بنے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، سراج کو جیسا سراج کو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہے سورج یعنی چراغ، وحاجہ روشن، جعل مبنی ہے بیمعنی ہے خلقہ کے، تو وجعلنا اور بنایا ہم نے یا کر دیا ہم نے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں خلقہ کے معنی پر یہاں پر اس میں آیا ہوا ہے۔ یہ لفظ فعل اور صنع، صنع معنی بھی ہوتا ہے بنانا، تو جیسے کسی یہاں پر میڈ ان چائنا یا میڈ ان ترکی اس طرح کا کچھ لکھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر میڈ کے اوپر صنع لکھا ہوتا ہے، صاد نون عین۔ اور فعل معنی ہوتا ہے کرنا، تو یہ سارے ورڈ جو ہے وہ جعل معنی بھی بنا دیا، کر دیا، ہو گیا، اس طرح والی بات آ رہی ہوتی ہے۔ یہ لفظ فعل اور صنع کی نسبت عام ہے، یعنی ہر کام کرنے کے لیے بولا جا سکتا ہے، عام ہے، یعنی کہ ان ساری میننگ کو لے کے آتا ہے، جعل، خلق، فعل، صنع، یہ سارے کے معنی ہوتے ہیں لگ بھگ کہ کر دیا، لیکن تھوڑے تھوڑے ہو گیا اور بنا دیا، اس طرح والی میننگ کہیں کہیں پر یہ چینج ہو کے آ رہے ہوتے ہیں، ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ عام ہے، کبھی یہ یوز ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ لفظ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اوکے، انہوں نے 5 معنی الحمدللہ نیچے دیے ہوئے ہیں۔ صورا تفقہ کے معنی میں اس صورت میں یہ متعدی نہیں ہوگا، فعل متعدی۔ اوکے، صورا معنی بھی ہوتا ہے ہو گیا، اور اسی کے توفیقہ جو لکھا ہوا ہے اسی کے معنی پر ہے۔ اوجدہ خلق، اوجدہ ویسے معنی وجدہ معنی ہوتا ہے پایا، لیکن اوجدہ خلق یعنی پیدا کرنے، ایجاد کرنے۔ اوکے دیکھیں، جیسا کہ اوجدہ معنی پایا ہوتا ہے، ایجاد کرنے کے معنی ہے، اس صورت میں یہ ایک مفعول کے ساتھ متعدی ہوگا۔ یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے انہوں نے پوری ڈیٹیل دی، ابھی ہم لوگوں نے فعل متعدی نہیں پڑھا ہوا ہے، تو مفعول یہ
ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، گرامر کے لحاظ سے انہوں نے بتایا کہ اگر ایسا بولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہی لکھا جاتا ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان وغیرہ کہیں پہ مین آ رہا ہے، کہیں پہ ان آ رہا ہے، تو وہ رولز بھی بک 1 کے لحاظ سے بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر میرا بیٹا ہے کہنا ہے تو ہم لوگ کیا کہیں گے، کس طرح سے یہ یوز ہوتا ہے عربی میں، وہی پارٹ بس یہاں پر لکھا ہوا ہے. 3rd پوائنٹ لکھا ایک شے کو دوسری شے سے پیدا کرنے کے معنی میں، جیسے وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اس اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے. جعل کی میننگ پہ بتاتے جا رہے ہیں. ہو گیا کی جگہ پر بھی آ جاتا ہے، ایجاد کرا کی جگہ پر بھی آ جاتا ہے، پیدا کرا کی جگہ پر بھی آ جاتا ہے. یہ 1 اور 2 میں ہمیں ملا. 3rd میں کیا ملا کہ ایک سے دوسری چیز کو بنانا، اس میں بھی اس کی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑوں میں غار بنائی، تو پہاڑوں کے اندر غار بنائی ہے، اس سے بھی، اس لیے وہاں پر بھی جعل لکھا ہوا آپ کو ملے گا. تصغیر معنی کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے معنی ہے. جیسے الذی جعل لکم الارض فراشا، تصغیر کے معنی پر بھی آتا ہے. صغیر کے معنی ہوتا ہے ایک سے دوسری چیز میں کوئی چیز بدل جانا. جیسے کہ سارا اوپر لکھا ہوا ہے نا، وہی ہے تصغیر. سارا معنی بھی ہوتا ہے کہ ابھی دن تھا اب رات ہو گئی، تو جو دن تھا وہ رات میں بدل گئی ہے، ایسی جگہ پر جو ہے یہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی تصغیر جو ہے وہ اسی کے ہی میننگ پر آ رہی ہے لگ بھگ، کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا. زمین اور بچھونا، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی لیکن وہ ہمارے لیے بچھونا ہو گئی، تو وہاں پر بھی جعل یوز ہوتا ہے. 5واں لاسٹ ان کا ہے کہ کسی چیز سے کسی چیز پر حکم لگانے پر کے معنوں میں بھی آتا ہے. جیسے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وہ اولاد سے پاک ذات ہے. تو حکم لگانے پر بھی جعل یوز کیا جاتا ہے. یہاں اس آیت میں جعل خلقہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس سے مراد سورج کی تخلیق ہے، واللہ اعلم. تو پیدا کرنا ہے اصل مراد یہاں پر. پھر بھی الحمدللہ بنایا بھی اگر کہا جائے تو ہو گیا کہا جائے، یا جیسے اوجدہ خلقہ، ان سب کی میننگ پہ صحیح بیٹھا ہوتا ہے. فعلا بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ایسا کر دیا، تب بھی الحمدللہ یہ ہمارے لیے سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اتنی ڈیٹیل میں سے آپ کو صرف اتنا سمجھنا ہے کہ میننگ کیا کیا ہو جاتی ہے. یاد کرنے جیسا اس میں کوئی پارٹ نہیں. ہاں یہ اور ڈیٹیلنگ پتہ چلے کہ اتنے معنوں میں ہمیں یہ کبھی آپ کو ضرورت ہو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پہ جعل معنی، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب آپ کو ایک ایگزیکٹ پتہ چل گیا کہ یہ وسیع ورڈ ہے اور اتنی ساری میننگ دے رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو میننگ میں مل جائے گا. اور ہم نے ایک روشن چراغ سورج بنایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، من المعصرات گھنے بادلوں سے، ماء پانی، ثجاجا خوب برسنے والا. معصرات وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہو لیکن ابھی برسی نہ ہو. ٹھیک ہے، گھنے بادل جو چھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. جیسے المرأة معتصرہ، اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو. سجاجہ کثرت سے بہنے والا پانی. یہ ورڈ جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس عورت کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جس کا پیریڈ کا وقت قریب آنے والا ہو، تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھری بھی ہونا، لگ بھگ اس میں یہ آ رہا ہے، یعنی کہ گھنے بادل
جو برسے نہیں ہوں ان کو معصرات کہا جاتا ہے. اذان ہو رہی ہے. آیت نمبر 15. لنخرج، لی میں نے لیے، نون میں نے ہم، تاکہ ہم نکالیں تو استاذہ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. استاذہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح آ رہی ہے بس؟ جی اب آئی ہے. لیکن ایسا کیسے ہوا؟ خیر بالکل صحیح ہمارا یہ چل رہا تھا، اس کے باوجود نیٹ دوبارہ جا کر کے پھر آیا ہے. چلے الحمدللہ آ گیا. شیئر کر لیتے ہیں پھر. جی آیت نمبر کہاں تک آپ لوگوں نے سنا ہے؟
सजा बादलों का बता रही थी मौसिरात वाला। उसके बाद वो जन्नात में अल्फाफा तक पहुंच गए थे। चले ये घने बादल, मुअस्सिरात की मीनिंग जो यहाँ पर दी हुई है उसके माने लगभग भरी हुई चीज। जब बादल भरे हुए होते हैं उन बादलों को मुअस्सिरात कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा था ना, सियाब माने बादल होते हैं, लेकिन जो पानी भरे हुए बादल होते हैं उनको मुअस्सिरात कहा जाता है। और इसी एक मिसाल ये भी दी कि जैसे औरत को भी मुअस्सिरात कहा जाता है, कब? जब वो पीरियड से पहले का उसका टाइम होता है। लिनुखरिज हब्बन व नबाता, ली माने लिए, नुखरिजा ताकि हम निकालें, तो निकालने के लिए लगभग हटा के यहाँ पर ताकि से भी जो है वो लाम को मीनिंग दी जाती है। लिनुखरिजा ताकि निकाले, बिही उससे, हब्बन व नबात, हब्बा माने दाना, नबात माने सब्जी। तो हब्बा वो अनाज है जिसे खुराक के लिए जखीरा किया जाता है, यानी कि जो खाने पीने के लिए उसको सेव करके रखा जा सकता है। ऐसे दाने जैसे कि उन्होंने मिसाल दिया आगे, गंदम, गेहूं, चावल, जौ और मक्की, मकई वगैरह। और नबात में क्या क्या आता है? सब्जियां, हरा चारा, यानी कि जो जानवर वगैरह भी हरा चारा वगैरह खाते हैं वो। तो जानवर का चारा भी कुछ तक सेव करके रख लिया जाता है, लेकिन क्या गिरा? लेकिन अनाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने ऐसा बनाया है जिसको अगर महीने भर का भी लाके इंसान अपने घर में भी रख ले तब भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, सालों भी रखा उसे जाता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह अल्लाह सुब्हान व तआला ने बताया कि वजन्नातिन अल्फाफा, एक और नेमत ये दी कि घने बागात बनाए। तो जो जंगल हैं उनकी अहमियत हम सभी को मालूम है, पेड़ की अहमियत भी मालूम है, तो ये भी अल्लाह की तरफ से नेमत है। वरना शेर जानवर हमारे इर्द गिर्द ही अगर रह रहे होते, जंगल ना बने होते, ये भी एक बड़ी मुसीबत होती। और नई अलग दूसरी परेशानियां हैं जो कि अभी भी पेड़ कम होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग और क्या क्या सारी चीजें जो चली आ रही हैं, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने जन्नातिन अल्फाफा बनाए हुए हैं। अल्फाफा कोई ऐसी चीज होती है जो एक के अंदर एक पहनी भी हो, पिरोई भी हो, यानी इतनी ज्यादा हो कि एक में एक पार कर रही हो, इस तरह वाली चीज को कहा जाता है। तो अ, हमारे पास उसे घने कह सकते हैं। तो शाखों की कसरत की वजह से, यानी कि इतनी ज्यादा ब्रांचेस हैं, इतने ज्यादा हैं पेड़ और ब्रांचेस उसके अंदर, कि उसके ज्यादा होने की वजह से एक से दूसरे मिले हुए होते हैं। यानी घने बाग, बस इतना भी अगर आप कहें, इसको हम लोग अपनी जबान में कहते हैं बिल्कुल घना बाग है। घना बाग की शेड भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा अच्छी होती है, और पेड़ वगैरह भी, फल भी उसमें ज्यादा ही होते हैं। इन यौमल फस्ल कान मीक़ाता, यहाँ से फिर बात शुरू हो गई कि बेशक फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है। तो ऊपर अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत से बनाई हुई हम सभी के लिए नेमतों का जिक्र करते हुए अपनी आयत, अपनी निशानियां, और बताया कि मैंने बनाया, मैंने बनाया है। असल में शुरू यहाँ से ही हुआ था, क्या मैंने नहीं बनाया। ये सारा कनेक्शन उसी में ही जुड़ा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज को क्यों नहीं देखते, इस चीज को आयत क्यों नहीं बनाते, अपने लिए निशानी क्यों नहीं बनाते। यहाँ से इबरत हमें हासिल हो जानी चाहिए, नसीहतें पकड़ लेनी चाहिए कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन को बना दिया, फिर से वो पूरी सूख जाती है, फिर से बारिश होना, फिर से पेड़ों का पैदा होना, फिर से सब कुछ खत्म हो जाना। एक साइकिल जो है लाइफ का वो दिख रहा होता है उसी के अंदर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूखी जमीन पर ये हरे भरे बाग उगाने पर कादिर हैं। और वो भी जहाँ देखें जंगल इतने ज्यादा निकल आए हैं कि वो जंगल बन चुके हैं, तो वो वहां भी हरियाली आप देख सकती हैं कि कंटिन्यू चली आ रही है हरियाली। सुभान अल्लाह। फिर कैसे ये छोटे बाग खेत जो होते हैं, इसमें छोटे छोटे अनाज निकलना, फिर उनका फिर खत्म हो जाना, फिर वो हमारे लिए यूज होना, फिर नए सिरे से फिर बोना, फिर से सारा इंतजाम होता है कि अब बीज डालना है, अब ये होना है, पानी वगैरह सभी कुछ। तो
کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی انسان کو یہ کام سکھا دیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کیا اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہو تم؟ کیسے پانی برستا ہے، کیسے زمین ہے، کیسے بادل آتے ہیں، کیسے ہمارا کھانا اگتا ہے، کیسے جنگل بنے ہوئے ہیں اور کیسے گھنے باغات بنے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد اب کوئی شک نہیں ہے کہ فیصلے کا دن بھی آ کر رہے گا. جو آنکھ سے چیزیں دکھ رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں دیکھو، یہ اپنے آپ ہی ہیں کیا؟ یہ کھانا پینا نکلنا یا ہمارا جسم ہی، کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہے، سب ایک مقصد کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ایک مقرر وقت تک ہی ہر چیز کے لیے بنایا ہوا. تو فیصلے کا دن آ جائے گا جس کا ایک مقرر وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا. نفخ من ہوتا ہے پھونکنا، سور ٹرمپٹ سور کو ہی کہتے ہیں. فتأتون افواجا، تب تم سب آؤ گے، افواج فوج در فوج. تو تأتون آنا، تم سب کا آئے گا، تو تم سب آؤ گے گروپ میں. یہاں پر لکھا ہے آیت نمبر 18 کے لحاظ سے بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ امت کے ساتھ اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی ہوں گے. تو جو گروپ بتایا ہے اس کا بھی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے. تو یہ والا جو اوپر نفخہ بتایا جا رہا ہے ينفخ في الصور فتأتون افواجا، یہ پہلا نہیں ہے. یہ والا کب ہے؟ جب دوسرا یہ والا ہے، دوبارہ جب پھونکا جائے گا تب انسان جو ہے وہ قبروں سے اٹھ کر جمع ہو کر گروپ میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ یہاں پر انہوں نے یہ بھی بات بتا دی کہ یہ دوسرا نفخہ ہے، پہلا نہیں. دوسرے والے کی بات ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائیں گے جس سے تمام انسان کھیتی کی طرح اگ اٹھیں گے. کیسے انسان آخرت میں جو سور پھونکا جائے گا، پھر طریقہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی نازل فرمائیں گے آسمان سے، اور پھر تمام انسان جو ہیں وہ جیسے کہ کھیتی میں پیڑ وغیرہ اگ جاتے ہیں، اسی طرح زمین کے اندر سے بآسانی اٹھ کے باہر آ جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے گا. انسان کی ہر چیز وہ سیدھا ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز وہ سیدھا یعنی گل کے پوری ختم ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے. ہڈیاں بھی کچھ سال تک رہتی ہیں اور پھر وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سوائے ریڑھ کی ایک ہڈی ہے، اس کا آخری سرے کے جو سرین کے پاس ہے، نیچے کی طرف یہ کہی جاتی ہے. ریڑھ کی ہڈی کا کچھ ایک پارٹ ہے جو کہ یہ باقی رہنے والا ہے، یہ نہیں گلتا ہے. تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی، دوبارہ ان کو بنایا جائے گا، پھر سے ان کو مرکب کیا جائے گا. تو یہ تو ایک ذریعہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے تھرو بتا دیا. لیکن اگر کچھ بھی نہیں بچتا تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پہلی بار کچھ بھی نہیں سے بنایا ہے نا، سبحان اللہ. تو دوبارہ اس کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہڈی بچا کے بھی رکھ لی دوبارہ کہ یہ ایک سیڈ کی طرح ہو جائے گی، اس سے وہی انسان بن جائے گا جو پہلے بنایا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اپنی قدرت پر قادر ہیں، کر پانے پر قادر ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4935 4814 پر بھی آپ کو یہ مل جائے گی اس کی طرف سے. اس کے بعد جو ٹیل بون کہی جاتی ہے شاید اس کے بارے میں ذکر ہے نا؟ جی جو ٹیل بون کہی جاتی ہے اس کا ذکر ہے ہاں شاید. جی ویسے یہ ایگزیکٹ کہاں پر ہوتی ہے یہ پکا ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں سے ہی ایک پارٹ ہے، اور جہاں تک اندازہ ہے کہ نیچے کا ہی حصہ ہے، اور وہ سب ہڈی گل جائیں گی، وہ بچی رہتی ہے. تو کتنی بڑی ہوتی ہے، کہاں پر بچ جاتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانے.
کیونکہ جلانے والے جو 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 جس طرح سے بھی ہے، کسی کو جانور پورا کھا کے ختم کر چکا ہے، ہضم کر لیا وغیرہ، جس طرح سے بھی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے. بعد میں اگر کسی کا یہ بھی ختم ہو گیا ہے بعد میں نہیں، وہ چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے بنانے پر. لیکن ایک حدیث سے پتہ چلا کہ یہ چیز جو ہے وہ بچ جاتی ہے، اور اس سے پھر انسان جو ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہی ایسے پانی برسے گا، ایسے زمین سے نکل آئیں گے جیسے کھیتی آرام سے نکل آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آسمان کی حالت بتائے گی، وہ فتحت السماء، اور آسمان جو ہے وہ کیسا ہو جائے گا؟ فکانت، تو ہو جائے گا وہ ابوابا، کھول دیا جائے گا آسمان، تو ہو جائے گا وہ دروازے دروازے. فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے، اور وہ زمین پر اتر آئیں گے. یہ دروازے کس لیے بنیں گے؟ فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے. آسمان ایسا ہو جائے گا کہ جیسے اس میں ڈورز کھل جائیں گے اور فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے. پھر وسیرت، سیر سے مطلب تھا چلانا، جبال، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. فکانت سرابا، پھر وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ ریت. سرابا ریت کے ٹیلوں کو بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں اس میں کیا لکھا، سرابا وہ چمکتی ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے. اوکے، سرابا کی میننگ میں سرابا ہی لکھا ہوا تھا نا. تو ریت سے مراد کون سی والی ریت ہے؟ جو کہ ڈیزرٹ میں ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جس میں دور سے دیکھو تو وہ اپنے ریت کے ایک چمک اور سورج کی روشنی کی وجہ سے ایسی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے پانی ہو، ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہو. یہاں تک کہ روڈ بھی کبھی کبھی یہاں ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں ہائی وے پہ جاتے وقت کہ جیسے کہ آگے پانی ہو. تو پہاڑ جو ہیں وہ چمکتی ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے. پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے. جیسا کہ بتایا گیا نا، غبار دور سے تو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن قریب جائیں گے تو وہ ایسی دھول ہوگی، ایسا ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے کہ وہ کوئی پہاڑ وغیرہ ایسا چیز نہیں نظر آئے گی. اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا. تو جب وہ ختم ہونا شروع ہوں گے تو اس طرح کا ایک محسوس ہوگا کہ جیسے ریت اتنے زیادہ ٹوٹ جائیں گے کہ ریت کتنی باریک ہوتی ہے لگ بھگ اس کے بعد پھر بتایا گیا اس سے بھی زیادہ باریک ہو جائیں گے جیسے کہ دھمکی ہوئی اون. تو وہ اون کا پارٹ جو ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور کس طرح سے بالکل اڑا ہوتا ہے. تیز دھوپ نہ ہو تو آپ کو گھر میں وہ اڑتے چھوٹے پارٹیکل نظر بھی نہیں آتے. صرف تیز دھوپ میں ڈائریکٹ آپ اس میں دھیان کریں گی، دیر تک بیٹھ کے دیکھیں گے، ورنہ ایسے ہی ہم چلتے پھرتے ہیں دھوپ میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کو ہٹا رہا ہو، جھاڑ رہا ہو. تو یہ چیز پھر ایسی ہوگی، سراب بن جائے گی. پھر اس کے بعد میں جو چیز اور بھی بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. آسمان ہو گیا، پھر پہاڑ ہو گیا. ان کو اس طرح سے بھی لکھا کریے کہ جب کوئی چیز بیان ہوئی قیامت کا منظر تو اس میں اس سورہ میں آپ کو کیا کیا پوائنٹ کے بارے میں پتہ چلا ہے. تو سائیڈ میں ہی صرف ایک پوائنٹ آیت نمبر ڈال کر کے یا الگ سے ہی 1 2 3 ڈال کر کے کہ یہاں سے پارٹ جو شروع ہوا ہے اس میں 4 قیامت کی باتیں بیان ہوئی ہیں. پھر یا پھر جیسے کہ اوپر بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو دنیا میں ہمیں دی ہوئی ہیں، رات دن، باغ، بادل، پہاڑ، یہ ساری چیزیں جو دی ہوئی تھی وہ اس میں کتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جعلنا یہ ساری چیزیں بیان کری ہوئی ہیں.
یہ پارٹ جو ہے آپ کی طرف اسکرین پہ فل اسکرین دکھ رہا ہے یا سائڈ میں بلیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا دونوں سائڈ پہ بلیک ہے، بیچ میں آ رہی تھوڑا ہے ہے، تھوڑا جی ہے یا زیادہ لکھنے لائق ہے، سائڈ میں لکھنے جیسے بہت تھوڑا کم ہے؟ تھوڑا جی بس تھوڑا تھوڑا سا ہے جی. اوکے چلیں انشاءاللہ ہم ریکارڈنگ چیک کرتے ہیں. وسيرت الجبال فكانت سرابا. سراب وہ چمکتی ریت ہے جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے. پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے ہی نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے اور اس کے بعد بالکل بھی ختم ہو جائیں گے. ان کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جو ذرہ اتنا چھوٹا تھا جو کہ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ بیٹھے بھی نہیں زمین پر، گریوٹی تک اس کی ختم ہو جائے تو وہ کتنا چھوٹا، کتنا باریک، اور پھر نظر بھی نہیں آئیں گے. پہاڑوں کی مختلف حالتوں کا بیان سبحان اللہ سے پہلے بھی کئی جگہ پر آ چکا ہے. بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں جن میں جمع و تطبیق یعنی کہ ایک کے بعد ایک کی صورت یہ ہے، ان کو جمع کر کے اور ایک کے بعد ایک آنے والا پارٹ جو ہے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فدکتا دکتا واحدہ، ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. پھر دوبارہ وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے. وہ گرد و غبار ہو جائیں گے. وسیرت الجبال نہیں وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا. وہ اور پہاڑ توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تب وہ گردہ غبار پراگندہ غبار جیسے ہو جائیں گے. ان کو اڑا دیا جائے گا. ینسفھا ربی نسفا، میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دیں گے. ان سب کے نیچے یہاں پر صورتیں جو ہیں سورہ موجود ہیں آیت نمبر کے ساتھ. وہ سراب ہو جائیں گے یعنی لا شیء، کوئی چیز نہیں ہوگی، جیسے کہ مذکورہ آیات میں ہے. سراب سے مطلب کیا ہے؟ جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ دکھنا. تو اصل میں وہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہے، تو وہ پارٹ بھی آئے گا اور وہ اس وقت بھی کچھ بھی نہیں ہوں گے اور پھر بالکل بھی سبھی کچھ ختم ہو جائے گا. تو سبحان اللہ اتنی جگہ قرآن میں الگ الگ حالتیں بیان کی گئی ہیں. ٹوٹنا، ریزہ ریزہ ہونا، پھر اور بھی زیادہ باریک ہونا کہ جیسے گردہ مٹی ہوتی ہے، کم سے کم گردہ اگر رکھی ہو جمی ہوئی ہو تو دکھتی ہے، یعنی کہ گردہ والا پارٹ بھی گرد غبار جو بتایا گیا وہ، اور اس کے بعد یہ سارا پارٹ بھی جو ہے کہ وہ اڑا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. لاسٹ میں جو یہ سرابہ ہے اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتے ہیں، وہ ہو جائیں گے کہ کوئی بھی چیز نہیں ہوں گے. اس کے بعد ان جہنم کانت مرصودا، اس کے ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں گروپ پر آئے ہوئے ہوں گے. 10 منٹ کلاس اور لے کے انشاءاللہ بند کریں گے آج. 10 منٹ بھی نہیں ہے تو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. باقی اس کے کوشچن آنسرز اس میں جب تک پڑھیے دیکھتے ہیں، پہلے ایک پارٹ کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے تھوڑا اور. جی استاذہ مین پوائنٹس پڑھیں. ہوں قیامت کے واقع ہونے پر کفار کا اختلاف. ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں میں پیدا فرمایا ہے. ابھی یہ پارٹ کیسا جا رہا ہے آپ سبھی کا؟ بہت اچھے سے آپ لوگ نکال لیتے ہیں اسے؟ جی اللہ کے شکر، جو ہوم ورک آ رہے ہیں صحیح آ رہے ہیں. الحمدللہ. چلیں. اللہ تعالیٰ نے رات ہمارے آرام سونے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے. صحیح. نیکسٹ. فیصلے کا دن مقرر ہے. میقاتا. صحیح. قیامت کے دن آسمان میں دروازے بن جائیں گے. کوشچن آنسر سے کافر کیوں سوال کیا کرتے تھے؟
کافر کیوں سوال کیا کرتے تھے؟ یہ پڑھیں، لیکن اس میں کیوں کا جواب ہے. کیا سوال کیا کرتے تھے یہ تو موجود ہے کہ خبر کے بارے میں کرتے تھے. اختلاف تھا اس وجہ سے کرتے تھے، اس کی ڈیٹیلنگ ہے دیکھیں. کیا ہی ہے، کیوں پڑھ دیا؟ نہیں اچھا. صحیح تو پڑھا ہے، میں صحیح پڑھا ہے ساتھ. کافر کیوں سوال کیا کرتے تھے جی؟ کیونکہ ان کو اختلاف تھا، اس کی ڈیٹیلنگ دیکھیں، پوائنٹ میں ہے کہیں. پوائنٹ کتنے ہیں؟ پوائنٹ 2 میں ہے بندہ، اس میں پوائنٹ 1 پڑھیں. وہ پوائنٹ 1 تو جو موضوع ہے. اوکے، اس سورہ میں 2 پڑھیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو کافر اور مشرکین نے اس بارے میں اختلاف کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا، یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے؟ کیا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کرا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں؟ اختلاف والی بات جو ہے وہ اس کا آنسر ہے. کیوں وہ پوچھم پاس لگائے ہوئے تھے یہ کہ ایسا ہوگا کیا، کیونکہ ان کو سچ نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے اور ان کو ڈاؤٹ تھے، ان کو شک تھا اور استہزاء کے طور پر بھی پوچھے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی رائے مختلف تھی. اس لیے یہ پوائنٹ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن کیا ہے اس میں؟ کلا سیعلمون کا کیا مطلب ہے اور یہ 2 مرتبہ کیوں دہرایا گیا ہے؟ پوائنٹ پڑھیں 3 سے. جس قادر نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا اور سجایا ہے اور انسان کو سب سے بہترین اور اعلیٰ بنایا ہے، ضروری ہے کہ وہ اسے آخرت میں اچھے اعمال پر جزا اور برے اعمال پر سزا دے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مقرر وقت تک کی دنیا میں زندگی گزارنے کا مہلت عطا فرمائی ہے جو موت آنے پر ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا کی یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کا سارا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اس دن کا نام قیامت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سب کو زندہ کریں گے، چنانچہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے حاضر ہوں گے. اس کا نام حشر ہے. اس وقت ہر شخص کو اس کے عمل کا صلہ ملے گا. نیکسٹ پڑھیں. دنیا میں جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ جنت میں ہمیشہ کی راحت پائے گا، اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوگی وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا. صحیح، آگے بڑھیں. یہ اتنی بڑی کائنات، آنکھوں کی حد تک پھیلا ہوا آسمان اور اس پر سورج، چاند اور ان گنت ستارے، اسی طرح یہ دور تک پھیلی ہوئی زمین اور اس پر بلند اونچے اونچے پہاڑ، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں رہے گی. آگے بڑھیں. قرآن کریم انسان کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن سے پہلے پہلے اپنا حساب کرے اور اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگائے رکھے. نیکسٹ. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نامکمل ہے. انکار. جس کا انکار ناممکن ہے. آج تک اس کا توڑ تلاش کرنے میں انسان کی ہر کوشش ناکام رہی ہے. تو کلا سیعلمون جو ہے وہ آپ کو اپنے حساب سے لکھیں سے. تفسیر نہیں آئے گا یہ تو. ہاں تفسیر میں آیت نمبر 4، 5 4 اور 5 دونوں کو ملا کر کے ایک ہی ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا. کیوں اس طرح کہا گیا ہے؟ زور دینے کے لحاظ سے بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اوپر سے یہاں تفسیر میں جو لکھا ہے کہ یہ ڈانٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ سوچ رہے ہیں. اختلاف ہے الگ الگ، تم وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. جلد ہی معلوم ہو جائے گا. اتنا ہی پارٹ ہے اس کا.
آپ 2 پارٹ لکھیے گا. اس کے بعد تو یہ لکھا ہوا آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری کی عظمت اور قدرت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. لیکن آپ کا کلا سیعلمون کا جو پارٹ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ یہ ڈانٹ اور زجر کے ہے کہ ان قریب سب معلوم ہو جائے گا. اور ریپیٹ کرنے کا مقصد کوئی بات اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا, اس کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا اپنی طرف سے یہ والا پارٹ بڑھا لیجئے کہ اس میں ریپیٹ اس لیے کرا جاتا ہے تاکہ اس کو اس بات پر زور دیا جائے, کوئی ڈاؤٹ نہ رہے, کوئی شک نہ رہے, اس طرح والا پارٹ. اور دوسرا صرف یہ اتنا سا آئے گا کہ ڈانٹ اور زجر ہے, ان قریب سب کچھ سب کو معلوم ہو جائے گا. جی اور کوشچن. آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کی 5 نشانیاں بیان کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی صرف 5 بیان کرنی ہے. تو قدرت یہاں سے شروع ہو گیا تھا, الم نجعل الارض جبال ازواجا, پھر نوم لیل نہار, پھر سبعا شدادا, پھر سراجا, المعصرات ماء, المعصرات ہے پھر ماء بھی ہے, اسی میں آپ کہہ سکتی ہیں بادلوں سے پانی, انشاءاللہ لے سکتی ہیں یہ بھی. لنخرج بھی حبا, یہ بھی ہے حبا و نبات جنات, یہاں تک ہے, اس میں سے کوئی 5 لکھ سکتی ہیں. جی نیکسٹ. ورڈز لباسا سباتا مہادا کی کیا مراد ہے؟ ان کی جو ڈیٹیلنگ آئی ہوئی ہے اس میں سے آپ لوگ میننگ یہاں سے لکھ سکتے ہیں. لباسا, لباسا لباس کے لیے ہی ایک آیا ہوا ہے, اور سباتا ہے, اور کیا ہے مہادا. مہادا میخے تھا, مہادا یہاں پر ہے نہیں, یہ بچھونا ہے, ارد کے ساتھ آیا ہوا ہے. یہاں سے آپ جو اس کی تفسیر ہے وہ آپ یہیں سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی اور سبق میں قیامت کے دن کو کس چیز سے تعبیر کیا گیا ہے؟ قیامت کے دن کو کیا بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر 17. آیت نمبر 17 سے لکھیے گا اس کو. فیصلے کا دن کہا اللہ نے اسے, سب کے فیصلے ہونے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا فیصلہ خیر عافیت کے ساتھ رکھے اور آسان حساب ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو ان میں شامل فرما لے جو کہ 70,000 بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے ہیں توحید کی برکت سے انشاءاللہ. تو کچھ ایسے عمل ہیں جو ان کے لیے بتایا گیا کہ یہ لوگ یہ کام نہیں کراتے, تو اس میں جبکہ وہ شریعت میں ایک اس میں سے ایسا کام ہے جو کہ جائز نہیں ہے, فعل نکالنا. یعنی کہ پہلے آپ کو معلوم ہو کہ کچھ ایسے کوئی اسٹیک گھما کر کے یا پرچی گرا کر کے یا کوئی اس طرح سے کرتے تھے, فعل نکالا جاتا تھا, کہ فعل بھی کہتے تھے اسے, فعل نکالنا کہتے تھے. تو وہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسا پین جیسا ہم لوگ نہیں گھماتے ہیں, اس طرح سے گھما کے اب کس طرف وہ رکا ہے, تو یہ کام اب ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لوگ کبوتر اڑا کر کے دیکھتے تھے, اگر کبوتر لیفٹ سائڈ چلا گیا تو ہمیں ابھی نہیں نکلنا چاہیے گھر سے, رائٹ سائڈ چلا گیا تو اس کا مطلب ہمارا کام بن جائے گا, اب ہمیں جانا چاہیے وغیرہ. اس طرح کے لوگوں نے یہ بنا رکھی تھی. یہ شرط, یہ تو بالکل ہی منع ہے, یہ اپوزٹ ہی ہے کہ کبوتر خیر نہیں لا رہا ہے, نہ ہی ہمارے وقت خیر لا رہا ہے, سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے. لیکن اس حدیث جو تھی جس میں 70,000 بلا حساب جنت میں جانے والے لوگ ہیں, اس میں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے اوپر دم کر, یعنی کسی سے جا کر دم نہیں کرواتے, جبکہ دم کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث ہے نا, بڑا آپ لوگوں نے آخری ٹائم پہ ان کو تکلیف تھی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھ کے دم کیا, جادو کے ٹائم پہ بھی ان کو دم کیا گیا تھا, وہ صحت یاب ہو گئے. اور دم جائز چیز ہے, شرعی دم جو ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم خود پڑھیں گے تو ہمارے پاس اتنا پکا ایمان ہونا چاہیے, نہ کہ ہم کسی ایسے سے کنیکٹ ہو جائیں
کہ نہیں بھائی امی ہی پڑھ کے دم کریں گی جبھی ہی ہم اچھے ہوتے ہیں، وہ آپا آئی ہوئی ہیں ان سے کہو کہ کچھ دم کر دیں تبھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ والے بابا پاس جائیں گے ان سے، اصل میں وہ کنیکشن جو ہے وہ دم کے بجائے وہ بابا اور وہ خالہ وہ پھوپھی وہ امی میں زیادہ کنیکٹ ہونے لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے دم، تو یہ جو وجہ ہے یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اتنی بھی توحید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، دیکھیں یہ توحید ہے، یہ کہیں سے شرک نہیں ہوگا کہ آپ کسی سے کہیں کہ کہنا چاہیے، جبکہ اگر ضرورت ہو، کیونکہ منع نہیں ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی کے اوپر کوئی ایسی بڑی مصیبت جن سے کوئی ایسی چیز آئی ہوئی ہے اور وہ کہ نہیں نہیں ہم دم کرائیں گے نہیں، ہم جائیں گے نہیں، ہم خود ہی پڑھتے، جبکہ خود پڑھنے کی حالت میں ہی نہیں ہے وہ اس وقت، تو جائز ہے بالکل، آپ ہمیں جانا چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی سے بھی دل لگا لینا کہ وہ باجی آئیں گی وہی دم کریں گی جب بھی ہمیں اچھا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو کسی سے کنیکشن توڑا جا رہا ہے، اصل بات یہ ہے توحید کا ہائی لیول ہے یہ۔ پھر دوسرا حد اسی کے اندر ہے کہ وہ رقیہ نہیں کراتے، وہ آگ سے نہیں دگواتے، آگ سے دگوانا جو ہے وہ ایک علاج ہے کہ کوئی ایسا جو زخم ہو جو نہیں بھر رہا ہونے جو، تو اس کے اوپر گرم وہ کر کے اس کو جلا دیا جاتا ہے تو وہ جلدی صحیح ہو جاتا ہے، فوراً فاسٹ علاج ہویا کرتا تھا۔ آج بھی جسے لیزر کہا جاتا ہے وہ آگ کا علاج کے اندر آتا ہے، اسی لیے لیزر کا جو ہے وہ مکروہ کہا گیا ہے، یعنی کہ بس وہی پارٹ ہے کہ آگ کے اوپر زیادہ بھروسہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اسے کریں گے تو اب پرفیکٹ پکا معلوم ہے، تو یہ پارٹ تو کہیں بھی اور بھی کہیں بھی جا سکتا ہے، اصل بات کیا ہے توحید، اگر کمپلسری نہیں ہے کہ صرف لیزر کے ساتھ ہم اور بھی کئی چیزوں کو اس کا پارٹ بنائے ہوئے کہ نہیں یہ کام کرائیں گے تب تو پکی بات ہے کہ فوراً بن جائے گی بات۔ اسی طرح تیسرا یہ کہ وہ صرف اللہ پہ توکل کرتے ہیں، 4 صفاتیں بیان ہوئی تھی، فعل نہیں نکلواتے، رقیہ طلب نہیں کرتے، آگ سے نہیں دگواتے، اور توکل اللہ پہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پارٹ ہے توحید کے ہائی لیولز کا، یہ پھر لیولز کب آتے ہیں جب ہمارے پاس توحید ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری فرما برداریاں کرنے کے بعد ان پارٹ سے رکیں گے تب انشاءاللہ 70,000 میں سے نہیں ہوں گے، ورنہ ہم بڑے بڑے احکام تو چھوڑے ہیں، کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پردہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی یہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور دم نہیں کرواتے، کیوں جی 70,000 سے خارج نہ ہو جائے، یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہمیں مضبوطی اس کے ساتھ جو بالکل اللہ کے حکم ہیں ان سے شروعات کرنی ہے، پھر لیول بڑھاتے بڑھاتے شرک بالکل قطعاً بالکل چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی توحید کے لیول، اس لیے جائز چیزیں جو ہیں ان کو بھی کرا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں وہ ہم سب ہو جائیں، آمین یا رب۔ چلیں بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے، اور جی کسی کا اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو میٹنگ بند کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔